أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق اللہ. من کفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اس کے ایمان لانے کے بعد، الا مگر، من جسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل مطمئن ہو، بالایمان، ایمان پر، یعنی ایمان کا اس کا دل مطمئن ہو، ولیکن مگر وہ، ولیکن من، اور لیکن جو، شرح یعنی جس نے کھول دیا، بالکفری یعنی اب اس کے کفر کے لیے، صدرن اپنا سینہ، فعلیہم پس ان کے لیے ہے، غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. ذالک بأنہم، یہ کس لیے، اس لیے کہ بأنہم، یہ اس لیے کہ بأنہم، کہ بے شک انہوں نے، استحب الحیات الدنیا، انہوں نے پسند کر لیا دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وأن اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافروں کو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو، تبع اللہ، مہر لگا دیے ان پر اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، جو غافل ہیں. لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرات، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ اٹھائیں گے. ثم پھر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، ما فتنوا، جو آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک، تو بے شک آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً یقیناً غفور الرحیم ہے. یوم، اس دن، تعتی کل نفس، آئے گی ہر جان، تجادلو، جھگڑا کرتی ہوئی یا بحث کرتی ہوئی، عن نفس، یا اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، وتوفا، اور بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کے لیے، ما عملت، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے.
فتح مکہ کو سمجھایا جائے، بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں جہاں پہ ان مسلمانوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو مسلمان بننے کے بعد اس پہ بدل گیا ہو، یعنی اس میں ان کے معاملے میں بحث کی کہ جن پر اس وقت سخت مسلمانوں پہ سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور وہ ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر ان کو کفر میں مجبور کیا جا رہا تھا، ان کو بتایا گیا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر زبان سے ادا کر بھی دو اور دل تمہارا اس عقیدہ کفر سے محفوظ ہو، یعنی دل تمہارا مطمئن ہو، وہ ایمان پر مطمئن ہو، تو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر دل سے کسی نے کفر کو قبول کر لیا، یعنی کہ وہ کفر پہ ہی راضی ہو گیا، تو پھر دنیا میں چاہے وہ اپنی جان بچا لے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ علیہم غضب من اللہ، پھر اس کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بچانے کا کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہتے تو پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ یہاں پہ چھوٹ دی گئی ہے کہ مگر جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا بھاری غضب ہوا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے کوئی ایسی بات کہہ دے دل ایمان کی وجہ اس کے خلاف ہو تاکہ اس کے دشمن سے جان بچا لے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندوں کو اس چیز پر پکڑتا ہے جو اس کے دلوں کا پکا عقیدہ ہو۔ اگر دل سے دل اس مطمئن ہے تو پھر اس پہ نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا وہ مرتد، پھر ان کی سزا تو جو ہے پھر اس کی سزا جو ہے وہ اس کا قتل ہی ہے۔ تو اس کا یہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قسم کے لوگوں کے ہم نظر اس پہ ڈالی جا سکتی ہے، دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک طرف جیسے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور پھر یہاں تک کہ ان کی چربی کے پگھلنے سے آگ بجھ جاتی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنی ایمان پر جمے رہے۔ اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی جو ہیں، ان کو لوہے کی ذرہ بنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر تپتی ریت پہ لٹا کر گھسیٹا جاتا، اور پھر اس کے بعد وہ عہد کی کہتے رہتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لٹا کے اور تپتی دھوپ میں اوپر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے، اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ مکہ کی گلیوں میں ان کو لیے پھرتے تھے، اور لوگ پتھریں مارا کرتے تھے، پھر بھی ان کی زبان سے عہد ہی نکلتا ہوتا۔ اسی طرح حبیب بن زید بن عاصم ہیں، جن کے بدن کا ایک ایک عضو جو ہے مسلمہ کذاب اس کے حکم سے کاٹا جاتا تھا، اور پھر مطالبہ کیا جاتا ہے مسلمہ کو تم نبی مان لو، مگر ہر مرتبہ اس کے دعوی رسالت کی شہادت دینے سے انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کر کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ دوسری طرف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد ان کی والدہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، ان کو سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیتیں دی گئیں کہ آخرکار انہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفاروں سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ما ترکت حتی سببتک وذکرت الہتہم بخیر، یا رسول اللہ مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجد قلبک، کیسے تم اپنے دل کو کیا کیا حال پاتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادو فعود، اگر وہ پھر اس پر کا ظلم کریں تو پھر بھی یہی بات کہہ دینا، ہے نا، کہ وہ پھر بھی کہیں تو پھر بھی تم کہہ سکتے ہو، یعنی رخصت دے دی کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو پھر تم ایسی بات کہہ سکتے ہو۔ یعنی اصل مسئلہ تو دل کا ہے کہ دل تمہارا اگر ہے اس پر مطمئن تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز پر دل پہ ہی ہے۔ اسی طرح علماء نے اس بات سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ زبردستی کروایا وہ کوئی بھی قول یا فعل معتبر نہیں ہوتا، اس سے نہ تو کوئی طلاق واقع ہوتی ہے، نہ نکاح، نہ کوئی کسی کی جائیداد کے نام لکھوا لینا ہے زبردستی، کوئی اقرار کرانا، انکار، یہ کہ کفر کی بات کہہ دینا، یا یہ کوئی بھی چیز اس کے اگر اس کی زبردستی کو ہے تو کوئی بھی معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہی ہے اگر اس کے شرح صدر کے ساتھ وہ مان لے کہ ہاں ایسا ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ اس طرح اس کی وجہ یہ بھی آتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل جو اس کے لیے جس کا غضب ہے دنیا میں بھی، اور جو مرتد ہو گیا، جس اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر سے کافر ہو گیا، تو کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص تھا جس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں، یعنی اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔
سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جواب ملا کہ یہودی عالم تھا، مسلمان ہو گیا، پھر یہودی ہو گیا، اور ہم تقریباً 2 ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اس کی گردن نہ اڑا دو، یہی فیصلہ اور اللہ اور اس کے رسول کا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے دین سے لوٹ جائے اسے قتل کر دو، یا فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، یعنی جو اسلام سے مرتد ہو گیا اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ سید عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب سے، یعنی قصاص میں جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی اور اپنے دین کو چھوڑنے والا، یعنی یہ اور شادی شدہ زانی، اور تیسرا وہ جو اپنے دین کو چھوڑنے والا، یہ تینوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان پہ غضب کیوں ہے؟ ذالک بانہم مستحی تحب الحیات دنیا، کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یعنی وجہ یہ تھی دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پہ اب مہر لگا دی، اور وہ پھر جہنم کے عذاب میں ہی مبتلا کیے جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تباہی اور بربادی کا دوسری طرح دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں میں سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کو انہیں پسند کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح ہم سورہ نازیات میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پر جو حد سے بڑھ گیا، فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو پھر اس کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی آپ کی جتنی کاوشیں، جتنی آپ کی تغدو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے کتنی ہے اور آخرت کے لیے کتنی ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو اس کی یہاں پہ یہ بتا جس نے ترجیح اس کو دے دی دنیاوی زندگی کو، مگر ہمارا حال آج کل یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ہمارا بچپن سے لے کے بس یہی دنیا کی زندگی کے لیے ہمارا اہم ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے ہم ہر کام کرتے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے ہم بس 40 40 سال تک اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اسی چکر میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک ہم سب پہ رحم فرمائے، کم سے کم یہ نہ ہو کہ ہم ترجیح اس کو دیں، کیونکہ دنیا ہی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یا جو ہم بوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے، اور آخرت کی زندگی تو پھر اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک بتاتے ہیں کہ جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے قابل بنے، ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ مہر لگا دی اللہ نے، ان کے دلوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی، یعنی ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے دل کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، مگر ایک بات نہیں سنتا تو اللہ کی بات نہیں سنتا۔ ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر اس کو اللہ کی نشانیاں اس کو نظر نہیں آتی، اس لیے نظر نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی حرکتوں کی وجہ سے جب اس نے چاہا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کی صلاحیتیں چھین لی، اس کے سمجھ آنے کی صلاحیتیں اللہ نے چھین لی، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی قرآن سنتے اس کی جان جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لے لی ہے، اس سے یہ خاصیت ہی لے لی کہ اس کو نہ کچھ نظر آتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ پھر میں نے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ جو آخرت میں جو خسارہ، یہاں دنیا کی زندگی میں جو کچھ نہیں بوئے گا تو آخرت میں کیا کاٹے گا، تو جو وہاں کے لیے اگر اس نے تیاری نہیں کی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ پھر اس نے وہی لوگ ہوں گے جو خسارہ پائیں گے، وہاں پہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کی یہاں پہ آخرت کے اصول کی تجارت کے لیے آیا ہے، جب وہی حاصل نہ ہوئی تو پھر خسارے میں اس کو کیا شک ہے۔ یہ تو ہر حال میں جیسے ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں ان سورہ والعصر یہ ان الانسان فی الخسر، یعنی کہ جو انسان جو خسارے میں ہے، سوائے ان کے جس نے توبہ کر لی
جو عمل صالح کی ہے وہی بچ گیا، باقی تو سارے سب لوگ خسارے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ جتنی محنت کر لی جائے آخرت میں بھی وہی کام آنی ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جب پوچھا جائے گا کتنے دن رہے، تو ہم سر کوئی کہے گا ایک دن یا اس سے بھی کچھ دن کا کم حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم کرے۔ پھر ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکہ میں کچھ ایسے، یعنی کہ وہ لوگ جو نے وطن چھوڑا، اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کے، یقیناً تیرا رب ان کے بعد ضرور بےحد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی مکہ میں کچھ ایسے کمزور مسلمان بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور جب ہجرت کرنا چاہی تو پھر قریش والوں نے ان کو روک لیا اور زبان سے کلمہ کفر کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان کو بہت مسلمان پر ظلم کیا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے جانے نہیں دیا، اور اگر جانے بھی دیا تو سب کچھ ان کو، ہر چیز ان سے لے لی گئی، اور بالکل جن کپڑوں میں تھے ان کے ساتھ ان کو کہا کہ اب جا سکتے ہو، مگر وہی بہت بعد میں سب لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا گیا، تو وہ جو لوگ نہیں جا سکے بعد میں انہیں ہجرت کرنا چاہیے تو روک دیا، اور پھر ان کو زبان سے کلمہ کفر کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان لوگوں نے دل سے کفر کو ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جب انہیں ہجرت کا موقع ملا تو مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کیا، اور پھر صبر و استقامت کا ثبوت بھی ہم پہنچایا۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک فرمانے انہیں مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن معاف کر دے گا، ان کے حال پر رحم کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو من بعدها لغفور، یقیناً بخشنے والا اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دے گا، کیونکہ اپنی مرضی سے ان کو بیچاروں کو مجبور ہی کیا گیا، جب ان کو وقت ملا اور وہ جب ان کو ہمت ہوئی، حالات ان کے سازگار ہوئے تو وہ وہاں سے چلے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مل کے جہاد بھی کیا، اور جو بھی مشکلات آئیں وہ اٹھائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن جس دن آئے گا تو ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوگا، اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، فتوفا کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اس کو ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی، وہ اس کوشش میں لگا ہوگا کہ اسے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے کسی طرح نجات مل جائے، اور دنیا میں ہر آدمی نے جو بھی نیک اور برے اعمال کیے ان کو اپنے سے پورا بدلہ دیا جائے گا، تو وہاں وہ چاہے گا کہ مجھے کسی طرح وہاں پہ بحث مباحثہ کرے گا، بحث بھی کرے گا، بہانے بھی کرے گا، اور مگر کام اس کو کوئی بھی نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے لیے ہی کرے گا، اب ہر کوئی اپنے لیے کرے گا، کل نفس ما عملت، نفسی تجادل عن نفس، اپنی جان کے لیے وہ جھگڑے کرے، اپنے جان کے لیے کرے گا، کیونکہ وہاں جیسے ہم سورہ آباسہ میں پڑھتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہوگا، فیضا جات الصاخہ، جب آئے گی اس قیامت، یوم یفر المرء من اخی، تو اس دن انسان جو ہے وہ بھاگے گا، من اخی، اپنے بھائی سے، وہ امی ہی، اور اپنے ماں سے، وہ ابی، اور اپنے باپ سے، اور صاحبت ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، پھر اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ ایسا دن ہو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوش و کھل رہے ہوں گے خوشی سے، وجوہ یومئذ علیہ غبرہ، اور پھر ان کو جیسے ہوں گے جن پر ذلت چھائی ہوگی، طرح کو ہم طرح، پھر ان پر یعنی کہ سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جو کوئی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، بیوی اپنے میاں سے بھاگے گی، میاں بیوی سے بھاگے گا، جب اولاد اور ماں باپ ہی بھاگنے لگ جائیں گے تو اندازہ انسان کو لگ جاتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی خاندان ہے کام آتا ہے، ماں باپ خاص طور سے، بہن بھائی، یہ رشتے ہیں، مگر وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس دن ہر کسی کو پورا بدلہ اسی کے مطابق دیا جائے گا، ما عملت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ کریں تاکہ ہمیں اس کا بدلہ ملے، حالانکہ اس کے بدلے پہ ہی تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے، مگر کم سے کم ہمارے کچھ نامہ یا مال میں کچھ تو ہو، کچھ لکھا ہوا تو ہو، یہ تو نہ ہونا کہ بالکل صاف اور پھر ہم کہیں گے اللہ ہمیں فضل بھی کر دے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش، ہم پوری سی نہیں تو کم سے کم کوشش تو ہونی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ تو درج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا نامہ اعمال ہو جو ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور پھر جب دائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا پھر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو
کی طرف بھاگے گا، ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے گا کہ دیکھو میرے نام آیا مال. جیسے بچہ اپنے پروگریس رپورٹ لاتا ہے، رزلٹ لاتا ہے، ماں باپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو یہ اپنا نام آیا مال خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی طرف، گھر والوں کی طرف لے کے جائیں، ان کو دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہاں بھی جو بھی تھوڑی بہت کاوشیں ہیں ان کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، اور قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دیں. دنیا بھی ضرور کمائیں، دیکھیے دیے کمانا منع نہیں ہے، مگر ترجیح ترجیح ہماری آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم کو ایسا ہی بنا دے. وما علینا الا البلاغ.